تواڈے تو دور رہن تے دل نہیں کردا، تواڈی جدائی برداشت نہیں ہوندی۔ بابا تواڈے گھر دے نال حارثہ دا گھر ہے، او تواڈا صحابی ہے، بابا انہوں آکھو او اپنا گھر مینوں دے دے، زہرا دا گھر او رکھ لوے۔ الحمدللہ رب العالمین، تائیں پیارنے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت دا شعر اکثر لطف دیندہ رہندا ہے، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا، دب کے پڑھو مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پیلا۔ اے میرے حضور دی دھی زہرا ہے، میرے حضور فرماندے نے میری دھی جنت دی عورتاں دی سردار ہے، دنیا تے بھی ساری عورتاں دی سردار ہے۔ نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ عزیزان گرامی حضرات، کیا لطف ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، سارے شامہ دی دادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کیا مقام اور مرتبہ پایا۔ میرے حضور سرکار فرماندے نے ہر ویلے حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں گلاں کردے سن، تو حضرت عائشہ جڑیاں بیوی سن انہاں کہا بھی وہ نالے تو دنیا تو ٹر گئی، نالے میں جوان ہاں تو تسی انہاں دیاں گلاں کردے ہون بھی تے آپ نے فرمایا عائشہ اس اولے پیار کیتا ہے جلے کسے بھی نایا کیتا، اس اولے ساتھ دیتا ہے جلے کسے نایا دیتا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے آل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے آل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، جبریل نو کدھرے بھی پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں بھی میں آ جاواں یا نہ آواں، نبیاں تو بھی جبریل پوچھ کے نہیں آندا، لیکن یہ زہرا دی گلی ہے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی
پاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں پہ باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت، مل کے آکھو لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثنا تو بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حامی بے کساں نیر تاباں تتمہ دوران سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر درود دا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اللہ ساریاں سگیاں نو رمضان المبارک دی برکتاں نو سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دا اے پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک خود بھی بڑا بابرکت ہے، اور بالخصوص جمعہ دا یوم ہوئے تے مزید برکت والا ہو جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، کسے دے گھر کوئی بھی مہمان آوے تو جڑا کچھ بھی مہمان دے آداب تو واقف ہے، کوئی واقفیت رکھدا ہے، جنہوں پتہ ہے کسے دے گھر جائیے تے جان دے کی آداب ہوندے نے، کی آن دے آداب ہوندے نے، تو او ہور کچھ بھی نہ ہوئے تے فروٹ سیب انگور انار کچھ نہ کچھ شاپر اچنال اٹھا لیندہ ہے کہ کسے دے گھر مہمان بن کے جا رہے ہاں تے خالی کیویں جاواں۔ تو اے تے ایک عام بندے دے بھی ذہن اچ اے آداب ہوندے نے کہ میں کسے دے گھر جاواں تے کوئی نہ کوئی شے لے کے جاواں، پھر جڈا وڈا بندہ ہوئے او انیاں کثرت نال چیزاں لے کے آندا ہے، تو عام مہمان آوے تو او اتنیاں برکتاں اور اتنیاں چیزاں لے کے آندا ہے، جدو اللہ دا مہمان رمضان آیا ہے تو کتنیاں برکتاں لے کے آیا اسی دا۔ تو یقیناً اب رمضان اپنے نال رحمتاں اور برکتاں دا سلاب لے کے آیا ہے، اور یہ موقع ہے اللہ دی برکتاں نو لٹن دا۔ رمضان المبارک دے اندر ایک نفل دا ثواب فرض دے برابر کر دیتا جاندہ ہے، اور فرض دا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا جاندہ ہے۔ اور بزرگ فرما دینے بھی جڑا صلاۃ التراویح 20 تراویحاں پڑھ کے اور رات نو اگر قیام کرے نہ بھی کر سکتا ہوئے تو صلاۃ التراویح بھی رات دا قیام ہی ہے، تو اے پڑھ کے نمازاں 5 وقت پوریاں با جماعت ادا کر کے روزہ رکھ کے اور پھر روزے نو صحیح طریقے دے نال ادا کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ سحری کیتی ہے تو سو گئے ہیں پھر افطار ٹائم اٹھے ہیں تو اس وقت کھانا کھا لیا ہے تو اے روزہ ہے، اے روزہ نہیں ہے۔ روزہ وقت فقط کھان پین تو رکن دا نام نہیں، روزہ گالی کڈن تو رکن دا بھی نام ہے، غصہ آ گیا کسے تے تو رک جان دا نام بھی روزہ ہے۔ تو جس نے اس طرح یعنی اپنی اکھ نو بھی زنا تو بچایا، اپنی زبان نو فوش گوئی تو بچایا، اپنے کناں نو گانے اور حرام سنن تو بچایا، اور جن نے اپنے وجود نو اللہ دے ذمے کر دیتا اور ہر چیز دنیا دی جو نہیں صحیح سی جڑی اللہ دی ناپسندیدہ سی اس تو خود نو روک کے جن نے روزہ رکھیا، تو حضور سرکار فرماندے ہیں جن نے انج کر کے روزہ رکھیا تو ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تے اللہ اندے اگلے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اور آج دا دن بھی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ زہرہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت سیدۃ النساء بطول زہرہ بانو مرتضیٰ نور چشم رحمت للعالمین سیدۃ النساء سردار خواتین جہاں و جناں کلہم عورتاں دی سردار سیدہ زہرہ، آپ دا ایک عمل تو ثابت ہے اس گھڑی کہ آپ حضرت حسن پاک فرماندن کہ میری والدہ ماجدہ
آپ عصر دی نماز تو بعد آپ مسلے تے تشریف فرما ہو جاندیاں تو اللہ دی بارگاہ ذکر اذکار کر دیا رہندیاں، اور جدو سورج ڈبن دے قریب ہوندا اس تو پہلے آپ ہاتھ اٹھا لیندیاں، دعا فرماندیاں اللہ سنیا وہ گھڑی آ گئی جدا تو وعدہ کیتا آیا کہ اس سے جڑی دعا منگی جائے پوری ہو جاسی، اور پھر فرمایا ساری زندگی اپنی واسطے دعا نہیں منگی، ہی منگی ہے بھی امت دی خیر ہو جاوے۔ تو سیدہ زہرا پاک تو حسن پاک نے پوچھا کہ تسی اپنی واسطے دعا کیوں نہ کر دے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے گواڈیاں دا حق ہوندا ہے، تو پہلا امت دا حق ہے، اصل جو انہاں نو دعاواں دی لوڑ نہیں، وہ ساڈی واسطے روندے رہے بھی امت دا بیڑا پار ہو جاوے۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، سیدہ آپ دا لقب سیدہ بھی ہے، آج آپ دا 3 رمضان المبارک نو آپ دا یوم وصال ہے، اور سیدہ زہرا پاک آپ اپنے بابا جان دے وقت وصال قریب آئیاں، اور اپنے بابا نال اتنی محبت رکھ دیاں سن کہ آپ نو ام ابیہا دا لقب دیتا گیا، یعنی جیڑی اپنے باپ دی ماں بن گئی، انج خدمت کر دیاں سن، انج پیار کر دیاں سن، اور اتنی محبت رکھ دیاں سن۔ تو آپ اپنے حضور رحمت للعالمین دے قریب آئیاں، اور حضور سرکار نے آپ دے کانے چ گل کیتی تو آپ رون لگ پئیاں، پھر حضور نے قریب کر کے کانے چ گل کیتی تو آپ مسکران لگ پئیاں۔ تو بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تسی پہلا روئیاں ہو تو پھر مسکرائیاں ہو، سبب کی سی؟ تو آپ نے فرمایا پہلے بابا نے دسیا کہ زہرا تیرے تے ساڈے وچ جدائی آ رہی ہے، ساڈا وقت وصال قریب آ گیا، سا دنیا تو ٹر جانا ہے، تو میں بابا دی جدائی دے غم میں رو پئی ساں۔ تو پھر بابا نے جدو میں روندیاں ہویاں ویکھیا تو قریب کر کے فرمایا کہ جلدی تیری تے ساڈی ملاقات ہو جانی ہے۔ تو میں نے پتہ لگ گیا کہ میرا وصال بھی جلد ہونا ہے، تو میں خوش ہو گئی۔ تو حضور سرکار دا وصال تو 6 ماہ بعد رمضان المبارک دی 3 تاریخ نو سیدہ زہرا پاک اس دنیا فانی تو آپ نے کوچ کیتا، اور آپ دی موت، آپ دا وصال ایسا سی کہ آپ دی زندگی نے تے دنیا نو سبق دیتے ہی دیتے، آپ دے وصال نے دنیا نو سبق دے چھڑے کہ جے دھی ہوئے تے زہرا ورگی ہوئے، ماں ہوئے تے زہرا ورگی ہوئے، تے بیوی ہوئے تے زہرا ورگی ہوئے، ہر رشتے نو انج نبھایا کہ ہر رشتے دے وچ اعلیٰ لقب پایا۔ جے ماں بنی تے انج دی بنی بے پترا نو ایک نو حسن بنا چھڑیا، دوجے نو حسین بنا چھڑیا۔ جے بیوی بنی تے ایڈی اچھی بنی کہ اپنے شوہر نو کدی ایک لمحہ بھی رنجیدہ نہیں ہون دیتا، تے جے دھی بنی تے ایڈی عظیم بنی کہ دنیا نے ام ابیہا دا لقب دیتا، یہ تے اپنے باپ دی بھی ماں بن گئی۔ تو سیدہ زہرا پاک دا وصال حضور سرکار دے وصال تو 6 ماہ بعد ہویا۔ تو 3 رمضان المبارک کل دا دن آپ دا یوم وصال ہے۔ آپ نو ام السادات بھی آکھیا جاندہ ہے، یعنی سارے سادات دی ماں اور سادات دی اصل۔ حضور سرکار نے فرمایا بھی ہر بندے دی نسل او دے پتر تو چل دیئے، میری نسل میری دھی زہرا تو چلے گی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک ٹردیاں جاندیاں ہون، آپ پچھو ویکھیا تے انج لگدا جی میں حضور ٹردے جاندے نے۔ تو ٹور بھی اپنے والد بابا جیسی سی، اور آپ دی شکل اور شباہت بھی حضور ورگی۔ اور پھر کیا لطف دی گل ہے کہ آپ فرما دیا نے جدو سیدہ زہرا پاک مسکراندیاں سن تے حضور دی یاد آ جاندی سی، یعنی آپ دا ہر نقش انج سی جی میں حضور سن، اور آپ سر تو لے کے قدمین شریفین تک حضور دے مشابہ سن، اور آپ دے حسن دا جمال دی اگے پہنچے آتے سر تو لے کے ناف تک حسن پاک حضور دے مشابہ ہوئے، ناف تو لے کے قدمین شریفین تک حسین پاک حضور دے مشابہ ہوئے۔ دوواں براواں نو کھلاریے آتے محمد عربی دی تصویر بن دی تے زہرا پاک کلیاں ہی کھلو جانا تے حضور دی تصویر بن جاندی سی۔ اور پھر فرمایا گیا بھی جی میں یعقوب دے پتراں 12 اچوں یوسف دا مقام تے یوسف دا حسن بلند آیا، ایویں حضور دی اولاد پاک کی چو حضرت زہرا پاک دی مثال ہوئے۔ وہ آپ اتنیاں خوبصورت سن، میرے حضور سرکار ارشاد فرمایا میری دھی زہرا جنت دی حور ہے۔ اور قرآن پڑھو حور مقصورات فی الخیام، بھی حوراں ہو جڑیاں خیمیاں دے اندر با پردہ نے اور اندر نے۔ اور زہرا پاکوں نے کیا اللہ فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو ماہر نے۔ اور سیدہ زہرا پاک پھر آپ نو عابدہ بھی آکھیا جاندہ ہے، یعنی کثرت نال عبادت کرنا، اور عبادت اتنی عبادت کر دے سن کہ سیدہ زہرا پاک جدو رات نو عشاء دی نماز ہونی تو نماز پڑھ کے اپنے بچیاں نو، اور علی پاک اپنے شوہر دی خدمت کر کے اپنے بچیاں نو سلا کے زہرا پاک وضو کر کے مسلے تے آ جاندیاں سن، مالکا او ڈیوٹی بھی میں کر لی اپنے شوہر تے بچیاں دی، تے ہن تیری ڈیوٹی آستے زہرا حاضر ہو گئی۔ اور پھر ساری رات قیام کر دیا سن، اتنی دیر ہو جاندی سی کہ وہ فجر دیاں اذان نہ ہو جاندیاں سن تے